الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچے، اب اس آیت میں یا ان آیتوں میں کچھ انسانی طبعی عادتوں کا ذکر ہے کہ جو عموماً اگر کور نہ کیے جائیں، اگر ان پر گرفت نہ کی جائے تو وہ انسان کی تباہی کے سبب بن سکتے ہیں. وہ جو حق ماننا اور نہ ماننا، انکار اور اقرار وغیرہ کی باتیں ہو گئی تھی، اب کچھ انسان کو بھی دیکھا جائے کہ وہ کن کن صفات اور عادتوں کا مالک ہے، اس میں کیا خامیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا خرابیاں ہیں. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا. حقیقت یہ ہے کہ کچھ آیتیں، جیسے میں نے عرض کیا، کچھ عادتیں، کچھ خصلتیں وہ انسان کے اندر ہیں اور ان میں انسان کو ان پر نظر رکھنا ہوگا. انسان ان عادتوں کو اپنے اوپر مسلط نہ کرے بلکہ ان پر قابو پائے اور ان پر مسلط ہو جائے تو بات بنے گی. ان الانسان خلق ہلوعا. انسان پیدا کیا گیا ہے بے حد و بے حساب لالچی اور حریص، طماع. اللہ نے اس میں یہ عادت رکھی ہے. اب اس کو استعمال کرے دنیا میں تباہ ہو جاتا ہے، اس کو استعمال کرے آخرت سے متعلق معاملات میں تماشا ہے. کیونکہ انسان کو جس چیز کا حرص ہو وہ اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر ان اخروی عظیم الشان نعمتوں کی طرف انسان کا رخ کیوں نہ جائے کہ جو پھر ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس ہے، کبھی زوال نہ ہو جائے اور کبھی آپ نہ تک جائیں، کبھی آپ بوڑھے نہ ہو جائیں، کبھی آپ پریشان نہ ہو جائیں. ایسی خوشیاں کہ جن کا کوئی انتہا نہ ہو، جن سے آپ کبھی سیر بھی نہ ہو جائیں. اس لیے انسان کو حریص بنائے. اور انسان جب حریص ہوگا اور حرص اس پر مسلط ہوگا، یہ عادتیں اس پر گرفت کر لیں گی تو کیا ہوگا اس کا؟ اذا مسہ الشر جزوعا. جو ہی کوئی ناگفتبہ حالات آئے، کوئی پریشان کن صورتحال آئے، جزوعا چیخ چیخ کی شکایتیں کر لیتا ہے، جزا فضا فریاد، او میں لٹ گیا، میں مر گیا، میں یہ ہوا، میں وہ ہوا. اپنے آپ کو اتنا بے بس ظاہر کر دیتا ہے کہ بس ہر ایک کو رولاتا کرتا، شکایتیں کرتا. لیکن یہی انسان کہ شکایتوں کے انبار لگا کے چیختا چلاتا پھرتا ہے، اذا مسہ الخیر منوعا. اس پر اگر خیر کے دروازے کھل جائیں، خیر کا یہاں مقصد مال، وسائل اور اسباب، راحت. ویسے بھی جہاں کہیں مال و اسباب کی فراوانی ہو، عموماً انسان یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں راحت کے وسائل بھی حاصل کیے جا سکتے. لیکن یہ انسان اتنا عادی ہوگا، اتنی بری طبیعت ہوگی، اس کی بری عادتیں ہوں گی
اذا مسہ الخیر منوعا، جب خیر مل جائے کاتا پیتا بن جائے، اسباب وسائل فراوان ہو جائے، پھر کسی کو دیتا بھی نہیں، کسی کی طرف توجہ کرتا نہیں، یہ سوچتا نہیں کہ اگر کوئی بھوکا ہے تو میں اس کو کھلاؤں، کوئی آدمی کسی مقام پر گرفتار ہے تو میں اس دلدل اور جھنجھٹ سے اسے آزاد کرا دوں، نہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، اور جب اس کے پاس اسباب و وسائل اور راحتی فراوان ہو، پھر وہ کسی اور کے کام نہیں آئیں گے، ان کو وہ اسٹور کر لے گا، ان کو ذخیرہ کر لے گا، اس کو ایک خزانہ بنا کے خود اس پر ایک اژدہا بن کے بیٹھ جائے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے انسان، ہاں، لیکن کچھ ایسا بھی ہوتا ہے الا المصلین، نماز پڑھنے والے لوگ ایسے نہیں ہوں گے، ان پر تکلیف بھی اگر آ جائے تب بھی چہرے کی شکن ہر ایک کی طرف شکایت کرتے نہیں پھرتے، پیشانی پر ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ لکھا ہوا ہوگا کہ میں تو لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میرے لیے کیا بچا۔ اور جب اسے خیر مل جائے تو اس خیر میں خلق خدا کو شریک کر لیتا ہے، جس حد تک کر سکتا ہے خلق خدا کی بلا کا سوچتا ہے، دینی اعتبار میں، دنیاوی اعتبار میں، وسائل میں، اسباب میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع ارشاد کہ بہترین مسلمانی تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلاؤ اور سلام دے دو، السلام علیکم، چاہے کسی کو پہچانو یا نہ، کھانے کا وقت آیا، حاجت مند آیا، لگا کہ بھوکا ہے، کھلا دو۔ اور یہ کھلا دو بہت بڑی بات ہے، بہت لمبی چوڑی بات ہے، بہت طویل و عریض عمل ہے۔ رزق و روزی کے مواقع پیدا کرنا بھی تو کھانا کھلانا ہے، کارخانے لگانا، ملازمت کے مواقع فراہم کرنا، زراعت، زمینداری، مال مویشی، اسی طرح کے امور میں لوگوں کو لگانا، ترغیب دینا، ماحول بنانا، یہ سب روزی دینا ہے۔ تو مصلین ایسے نہیں، الذین هم علی صلاتهم دائمون، اور مصلی وہی ہیں جو نماز پائبندی سے پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں، یہ تو مصلی نہیں ہو گئے نا۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز کی برکت سے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کی برکت سے اللہ رب العزت ان کو یہ صلاح عطا فرماتا ہے کہ وہ جزا فضا بھی نہیں کرتے اور اللہ رب العزت کے نعمتوں کے نا قدر اور نا شکر بھی نہیں ہوتے، سخی بن جاتے ہیں۔ ایک کھجور کا دانہ ہے، آدھا کھا لیتے ہیں، آدھا کسی اللہ کے بندے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں، ہمسایہ، خاندان، قرب جوار، سب کی خیر خبر گیری کرتے ہیں، خیر پھیلاتے ہیں۔ تو پھر کچھ صفات وہ ہو گئے، کچھ صفات یہ ہو گئے، پھر دیکھ لینا کہ کون سی صفت آپ کو سوٹ کرتا ہے، اس کی طرف رخ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج کی باتیں اتنے ہی۔ اللہ رب العزت ہماری کمی کوتاہی اور خامیوں سے پردہ پوشی فرمائے، اور دنیا و آخرت کی تباہیوں سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی دنیاوی و اخروی نعمتوں کو ہم سب کے مقدر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔